الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو نیوندرا دیا جاتا ہے اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے مسئلہ یاد رکھیں کہ نیوندرا کہتے کس کو ہے؟ شادی پر دولہا کو جو پیسے دیے جاتے ہیں اسے نیوتا یا نیوندرا یا ہمارے عرف میں اس کو سلامی بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نیوتا کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت میں یہ قرض ہے اور ایک صورت میں یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ اب پہلی صورت کہ یہ قرض کب ہوگا، اس کی صورت یہ ہمارے فقہا نے لکھی ہے کہ جن برادریوں میں نیوتا کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے اور واپسی نہ ہونے پر مطالبہ کیا جاتا ہے وہاں یہ قرض کی حیثیت اختیار کرے گا۔ تو جہاں یہ قرض ہوگا وہاں حکم شرع بعین یہی ہوگا کہ جتنے پیسے آپ نے کسی کو دیے ہیں وہ اتنے ہی پیسے دے گا، اگر اس سے زائد دے گا تو یہ سود میں شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کسی شادی پر گئے اور آپ کی برادری کا یہ عرف ہے کہ آپ یہ بطور قرض دیتے ہیں، باقاعدہ لکھا جاتا ہے اور باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اگر سامنے والا نہ دے تو اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے بچے کی شادی پر 1000 دیا تھا، آپ نے 1000 نہیں دیا۔ تو اگر قرض کی صورت ہے آپ کی برادری میں تو سمجھ لیں کہ اگر آپ نے 1000 دیا ہے تو 1000 ہی واپس لیں گے۔ اگر آپ نے سامنے والے سے 12000 لیا تو 2000 جو ایکسٹرا ہے وہ قرض پر نفع ہے، اور حدیث پاک کے مطابق ہر وہ قرض جو نفع کھینچے اسی کو سود کہا گیا۔ تو اس لیے جہاں یہ قرض کے طور پر ہے تو وہاں صرف جتنے پیسے آپ نے بطور نیوتا، بطور نیوندرا یا بطور سلامی جس کو کہنے آپ نے دیے ہیں اتنے ہی پیسے واپس لے سکتے ہیں، زائد پیسے نہ وہ دیں گے نہ آپ دیں گے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اس حوالے سے بیان کیا گیا کہ اب جو نیوتا دیا جاتا ہے وہ قرض ہے، اس کا ادا کرنا لازم، اگر رہ گیا تو مطالبہ رہے گا اور بے اس کے معاف کیے معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کے حوالے سے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں اب یہ جو ہے یہ قرض کی صورت اختیار کر گیا۔ آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک رخصت بھی بیان کی ہے کہ قرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے، یہ قرض نہ بنے۔ وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لانے والوں سے پہلے ہی صاف طور پر بتا دے، ان سے کہہ دے کہ جو صاحب بطور امداد عنایت فرمائیں مذائقہ نہیں، مجھ سے ممکن ہوا تو ان کی تقریب میں امداد کروں گا لیکن میں قرض دینا نہیں چاہتا، اتنی بات کہہ دے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو شخص دے گا وہ اس کے ذمہ قرض نہ ہوگا، وہ تحفہ ہے جس کا بدلہ ہو گیا تو ٹھیک، نہ ہوا تو مطالبہ نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیوتا کی دو صورتیں ہیں، پہلی صورت جو ہے وہ قرض کی ہے جو میں نے تفصیلاً بیان کر دی، امید ہے اس حوالے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور دوسری صورت اس کی تحفہ کی بنتی ہے۔ وہ کیا کہ جن برادریوں میں مطالبہ نہیں وہاں یہ ہدیہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی برادری میں یہ رواج ہے کہ جو جا کے دے دے تو ٹھیک ہے، جو نہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی واپسی کا مطالبہ ہوتا ہے، نہ اس کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے، نہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ موضوع بنایا جاتا ہے کہ اتنا دیا اس نے اتنا ہم نے دینا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو صرف یہ پھر تحفہ کی صورت بنے گی۔ مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں جن لوگوں میں برادری نظام ہے ان میں نیوتا قرض ہی شمار کیا جاتا ہے، وہ لکھ کر رکھتے ہیں کس نے کتنا دیا، اس کے یہاں شادی ہونے کی صورت میں اتنا ہی واپس کرتے ہیں، ان برادریوں میں نیوتا قرض ہی سمجھا جاتا ہے، لہذا کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، اصل سے زیادہ دیں گے تو وہ زیادتی سود شمار ہوگی۔ اور جن برادریوں میں ایسا کوئی برادری کا قانون نہیں ہے یا غیر برادری کے لوگ دوستی، تعلقات اور عقیدت کی وجہ سے شادی میں کچھ دیتے ہیں، وہ ہدیہ ہے، وہ تحفہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے 1000 آپ کی شادی میں آ کے دیا تھا، آپ کا دوست ہے، کوئی ایسا ماحول نہیں ہے قرض والا، تو اگر آپ نے جا کے 2000 بھی دیے تب بھی بالکل جائز ہے۔ تو اب اس حوالے سے خلاصہ یہ بنا کہ نیوتا کی دو صورتیں ہیں، ایک قرض کی صورت بنتی ہے اور ایک تحفہ کی صورت بنتی ہے۔ ہر برادری والا اپنے ماحول کے، اپنی برادری کے عرف اور عادت کے اعتبار سے دیکھ لے کہ اس کے ہاتھ کیا سیٹ اپ رائج ہے۔ اگر تو یہ قرض کی صورت بنتی ہے تو زائد لینا جائز نہیں ہے، یہ پھر سود کی صورت میں چلا جائے گا، اور اگر ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی خوشی سے دے دے تو ٹھیک، نہ دے تب بھی ٹھیک، تو یہ تحفہ کی صورت ہے، کمی زیادتی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ امید آپ اس حوالے سے مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔